بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذ کس طرح ایجاد ہوا؟ کیا امام علی علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب اس دنیا میں موجود ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب میں آخر کیا راز موجود تھے؟ تو اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، کتاب سپر برین ان اسلام میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے شاگرد مفضل ابن عمر کا ایک مکالمہ لکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے دنیا کے کئی عجیب و غریب سوال امام کی خدمت میں رکھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے جوابات عطا فرمائے۔ جب مفضل ابن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ستاروں کے متعلق سوال کیا تو امام نے اپنے شاگرد کو ایک کتاب دکھائی جس میں آسمان اور ستاروں کے راز لکھے ہوئے تھے۔ اس کتاب کو دیکھتے ہی مفضل ابن عمر نے پوچھا، یا مولا، یہ کتاب کس طرح لکھی گئی؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے کہ آخر کتاب قدیم زمانے میں کس طرح وجود میں آئی، کیونکہ گزشتہ زمانے میں کاغذ کا وجود نہیں تھا کہ جس پر لکھا جاتا، لہٰذا پیغمبروں نے انسانوں کو لکھنا سکھایا اور لکھ کر محفوظ کرنے کی ابتدا کی۔ پہلے زمانوں میں مصری اور دوسری اقوام مختلف چیزوں کو لکھنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ وہ مخصوص درختوں کے پتے اور جانوروں کی چمڑی کو استعمال کیا کرتے تھے، اور جو لوگ اپنی لکھی ہوئی تحریر کو باقی رکھنا چاہتے تو وہ پتھر پر کندہ کرتے تاکہ وہ ہوا اور پانی کے اثر سے نہ مٹ سکے۔ مفضل ابن عمر نے عرض کیا، یا مولا، تو پھر تحریر کے لیے کاغذ کس طرح ایجاد ہوا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کاغذ اہل چین کی ایجاد ہے۔ ان لوگوں نے ریشم سے کاغذ بنایا، جس کے بعد انہیں دیکھتے ہوئے مختلف اقوام نے اسی روش کو اختیار کیا، لیکن کاغذ بنانے کا وہ طریقہ جو اہل چین استعمال کرتے تھے دوسری اقوام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنے اعمال اور اشیاء کو راز میں رکھتے تھے اور غیروں پہ اسے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے ہاں ایک خاص قسم کی مٹی پائی جاتی ہے جس سے وہ برتن تیار کرتے ہیں، اس طریقے کو بھی وہ غیر اقوام سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کے دور میں کاغذ کسی شکل میں موجود ضرور تھا، اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خاص طور پر تلقین فرمائی تھی کہ ہماری احادیث کو لکھ لیا کرو۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم کو لکھ لیا کرو، کیونکہ تم اسے لکھے بغیر یاد نہیں رکھ سکتے۔ اہل بیت علیہ السلام نے خود بھی کتابیں لکھی اور اپنے اصحاب کو بھی ان کتابوں کو لکھنے کا حکم دیا تاکہ علم کا ذخیرہ محفوظ ہو اور آنے والی نسلوں کو منتقل کیا جا سکے۔ ناظرین، تاریخ میں ہمیں کئی ایسے اصحاب ملتے ہیں جنہوں نے اپنی تفاسیر کو تالیف کیا۔ اسی طرح مفضل ابن عمر نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کئی ایک رسالے تحریر کیے، اور سب سے اہم بات جو ہمیں روایات میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب بھی عوام کے ہاں مشہور ہے، جس کا نام کتاب جعفر الاعظم ہے۔ ہم اپنے چینل پر اس کتاب کے متعلق کئی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں، اور ہم نے اس کتاب میں موجود امام علی علیہ السلام کے دلچسپ خطبات کو بیان کیا ہے۔ ناظرین، چین کے متعلق اہل بیت علیہ السلام نے کئی روایات بیان کی ہیں، اور تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ چین کے لوگ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے اپنے مسائل کا حل دریافت کرتے۔ ہم چین اور اہل بیت علیہ السلام کے موضوع پر بھی ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا چینی زبان میں کلام کرنا بھی انہی ویڈیوز میں موجود ہے، جسے آپ ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، معجزات کی کتابوں میں ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں امام علی علیہ السلام چین تشریف لے کر گئے اور وہاں موجود بادشاہ کی پریشانی دور فرمائی۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں ان تمام معجزات
اور دلچسپ روایات کو بیان کریں گے۔ نیز اہل بیت علیہ السلام کا دوسری زبانوں میں کلام کرنا بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔